آئیے آج ہم ایک اہم اور خاص موضوع پر بات کرتے ہیں، اور آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کی تربیت میں والدین اور کلیسیا کا کردار، یا ہم اس کو پیرنٹس رسپانسبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے آنے والے وقت کے مناد ہیں، اور آج مسیحی خاندان ایک بہت بڑی لیکنگ جو کر رہا ہے کہ اپنے بچوں پر ہم توجہ نہیں کر رہے، اور آج ہم کلام مقدس کی روشنی کے اندر والدین ہوتے ہوئے، پیرنٹس ہوتے ہوئے، خدا کی اس بڑی برکت کو، اس بڑی نعمت کو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کلام مقدس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں۔ پولس رسول کا افسیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ خدا کے بندہ پولس رسول نے والدین کو، پیرنٹس کو، فیملی کو یہ نصیحت کی کہ اپنے بچوں کو نصیحت دے دے کر ان کی تربیت کر۔ 2 کام ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کے اندر کرنے ہیں، ان کی نصیحت ان کو کرنی ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے۔ نصیحت اور تربیت ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے۔ ابلیس کا آج ایک بڑا حملہ جو خاندانوں پر ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ خاندان میری مانند بن جائیں، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خاندان میری مانند بن جائیں۔ اور آج فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے خاندان خدا کی مانند بنیں گے یا شیطان کی مانند بنیں گے۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس راہ پہ کریں جس میں وہ یسوع کی مانند بن جائیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا سے کریں، خدا میرے بچے، میرا خاندان یسوع کی مانند ہو، خدا تیری مانند ہو۔ پہلی بات جو آج میں والدین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا دیں، ہم اپنے بچوں کو خدا کی سمجھ دیں، ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں سے خدا دکھائیں۔ جب ہمارے بچے ہماری زندگی میں سے خدا کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں بھی خدا آ جائے گا۔ جب مشکل حالات ہوتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے، جب فکریں گھیر لیتی ہیں، جب ہمیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، حالات خطرناک ہو جاتے ہیں، تب بھی ہماری زندگی میں سے خدا نظر آنا چاہیے، اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچے اس رویا کو قبول کر لیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو خدا دیں، ایوب کی طرح، حبقوق کی طرح ہم اپنے زندگی میں سے خدا کو دکھائیں۔ آج ایوب کی مثال بہت دیتے ہیں، لیکن ایوب کی مانند بن کر کوئی نہیں دکھاتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھرانوں میں مذبح بنائیں، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں پیش کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی ایک دن خدا کی حضوری میں اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لائق بن جائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں پیرنٹ سے، کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔
آج بہت سی باتوں میں ہم بہت سی اسٹرگل بچوں کے لیے کرتے ہیں. ان کی ایجوکیشن ہے, ان کی زندگی میں اور بہت سارے مراحل ہیں جن کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں, روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہماری آرزو ہے کہ ہم اچھا اپنے بچوں کو بنائیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا وہ قوت ہے جو ہمارے بچوں کو عظیم ترین خادم بھی بنا سکتی ہے, ڈاکٹر بھی بنا سکتی ہے, انجینئر بھی بنا سکتی ہے. آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائیں, ان کو ہیلیلویا کہنا سکھائیں, ان کو پریز دی لارڈ کہنا سکھائیں. اپنے بچوں کے لیے ہم دعا کریں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کے دعا کریں, ہم اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر دعا کریں, ہم اپنے بچوں کے لیے پوشیدگی میں دعا کریں. جو دعائیں ہم خدا سے کرتے ہیں, ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, آپ کی ہر دعا کا جواب آتا ہے, کیونکہ جس سے آپ دعا کرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے, اور آپ کی دعاؤں کو سنتا اور آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہر ایک دعا کا جواب خدا کی حضوری سے آتا ہے, چاہے وہ 1 مہینے بعد آئے, چاہے وہ 1 سال بعد آئے, چاہے وہ 10 سال بعد آئے, آپ کی ہر دعا کا جواب آتا ہے. اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائیں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے پوشیدگی میں دعا کریں. جو دعائیں پوشیدگی میں کی جاتی ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. یہ اچھا کیریئر اس کا ہو, اچھا مستقبل اس کا ہو, یہ ڈاکٹر بنے, یہ انجینئر بنے, یہ پڑھے, یہ لکھے, یہ MA کرے, یہ ڈاکٹریٹ کرے, اس کا مستقبل روشن ہو, یہ خادم بنے, یہ مناد بنے, یہ انجیل کی گواہی دینے والا بنے. جو دعائیں آج ہم پوشیدگی میں کریں گے وہ دعائیں کا رزلٹ لے کر آئیں گی. ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی دعا کریں. تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں والدین سے, ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا یہ بائبل ہے اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی کتاب ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ کسی کورس کی کتاب سے زیادہ اہم ہے, یہ کمپیوٹر کی کتاب سے زیادہ اہم ہے, یہ اکنامکس کی کتاب سے زیادہ اہم ہے, یہ سائنس کی کتاب سے زیادہ اہم ہے. یہ کتاب قیمتی کتاب ہے, یہ خدا کی کتاب ہے, یہ الہامی کتاب ہے, یہ خدا کی کتاب ہے, یہ بائبل مقدس ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان ہو. اگر تو خوب کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کتاب پر عمل کر. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, بیٹا تو جہاں جائے یہ کتاب تیرے ساتھ ہو, بیٹا تو اسکول جائے یہ کتاب تیرے ساتھ ہو, بیٹا تو کہیں بھی جائے, سفر میں جائے, امریکہ جائے, انگلینڈ جائے, جہاں بھی جائے یہ کتاب تیرے ساتھ ہو, کیونکہ یہ کتاب خدا کا کلام ہے. جب ہم والدین خدا کے کلام کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے تو ہمارے بچے خود بخود خدا کے کلام کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے. جب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو بتائیں اس کی کتنی قدر ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر, اگر اس کی فرسٹ پرائورٹی ہوگی, اس کی اہمیت ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے. اگر ہماری زندگی کے اندر دوسری چیزوں کی اہمیت ہے, لڑائی کی اہمیت ہے, جھگڑے کی اہمیت ہے, تو ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے. آئیے اس کلام کو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو ہم خدا کا کلام دیں, ہم یہ سکھائیں کہ یہ دنیا کی, یہ خدا کی کتاب ہے, یہ دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. میں ایک مثال یہاں پر دینا چاہتا ہوں خدا کے بندہ پالوس رسول کی. خدا کی نظر میں وہ ایک کامیاب ترین شخص تھا, انجیل کی خاطر دکھ سہنے والا, خدا کے کام کے لیے دکھ سہنے والا, لیکن دنیا کی نظر کے اندر وہ ایک ناکام شخص تھا.
نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ گاڑی تھی، نہ بنگلہ تھا، وہ پرانے کپڑے پہنتا تھا، وہ کہتا تھا وہاں سے میرے کپڑے لیتے آنا. وہ خود مزدوری کر کے اپنے لیے روٹی کماتا تھا، اپنے ساتھیوں کے لیے یہ کرتا تھا. دنیا کی نظر میں وہ ناکام تھا. اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، کوئی 5 مرلے کا پلاٹ نہیں، لیکن خدا کی نظر کے اندر اس شخص کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ وہ کلام کی قدر کرنے والا شخص تھا. آج اگر ہم اپنے بچوں کو کلام کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمارے بچوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ہماری نظر میں کلام کی بھی بڑی اہمیت ہونی چاہیے. ہم اس کلام کو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ بائبل مقدس، یہ خدا کا کلام ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے. چوتھی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں سے اپنے بچوں کو ہم خوشی دکھائیں. ہم خوش ہوں تو ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے. جب ہم افسردہ ہیں، ہم دکھی ہیں، ہمارے بچے بھی دکھی ہوتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. خوشی فتح کی علامت ہے. آج ضرورت ہے فتح ہماری زندگی میں ہو اور فتح ہمارے بچوں کی زندگی میں ہو. خوشی ہماری زندگی میں ہو اور خوشی ہمارے بچوں کی زندگی میں ہو. کامیابی ہو، خوشی ہو، برکت ہو، اور ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے. ہم ہر وقت افسردہ، دکھی، غصے میں رہتے ہیں. خاندان کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حالات بگڑتے ہیں. لیکن جب ہم فتح یابی میں، خوشی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا کی قدرت ہمارے خاندانوں میں کام کرتی ہے. پانچویں بات، ہم اپنے بچوں کو بائبل مقدس کے اصول سکھائیں. کیا سکھائیں؟ ہم اپنے بچوں کو بائبل مقدس کے اصول سکھائیں کہ بیٹا تو نے محنت کرنی ہے، تو نے معاف کرنا ہے، تو نے چوری نہیں کرنی، تو نے کسی کا خون نہیں کرنا، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے کسی پر الزام نہیں لگانا، تو نے عیب جوئی نہیں کرنی. ہم اپنے بچوں کو بائبل کے اصول سکھائیں. پہلا سلاطین کی کتاب کے اندر میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس بتشبہ سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اسے دنیا کے لیے عرض کرے. بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا، سو وہ اس کے دہنے ہاتھ بیٹھی. بادشاہ سے ملنے کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی. اور یہاں بادشاہ کی ماں ہے، سلیمان بادشاہ کی ماں ہے، اور وہ دربار کے اندر آتی ہے. اور بادشاہ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حوالہ ہمیں کوئی اچھا نہیں ملتا، اس کے تعلق سے ہمیں اچھی گواہی نہیں ملتی. لیکن یہ سلیمان بادشاہ کی ماں ہے. یہ دربار میں جاتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، بغیر اجازت یہ جاتی ہے. اور جب یہ اس دربار میں انٹر ہوتی ہے اور وہاں پر بادشاہ موجود ہے، اس کے وزیر موجود ہیں، اس کے نوکر موجود ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب تک اس کی ماں نہیں بیٹھی اس وقت تک وہ بھی نہیں بیٹھا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کی، اسے یہ اصول سکھائے کہ بیٹا ماں اور باپ کی عزت کر، تب تیری عمر دراز ہوگی. اس سے تربیت کی. اور وہ بادشاہ تھا، اس سے اپنے عہدے کو نہیں دیکھا، اس سے اپنے چارج کو نہیں دیکھا. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں کے لیے تخت لگوایا، اور جب وہ بیٹھ گئی تو وہ بھی بیٹھ گیا. آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو بائبل کے اصول سکھائیں. بائبل کے اصول سکھائیں. ماں بچے کی تربیت کرے، باپ بچے کو نصیحت دے. آج ضرورت ہے. مثال کی کتاب کے اندر پہلے باب کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ باپ اور ماں بچے کو
تربیت کریں اور نصیحت کریں. آج ضرورت ہے، ماں ایک سکول ہے، باپ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ماں تربیت کرے، باپ نصیحت کرے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خدا صرف بچے نہیں چاہتا بلکہ خدا خاص بچے چاہتا ہے. خدا ہمارے خاندانوں کے اندر صرف بچے نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ خدا خاص بچے دیکھنا چاہتا ہے. اور خدا کا یہ منصوبہ، خدا کا یہ پلان ہے. خدا ہمارے گھرانوں کے اندر خاص بچے دیکھنا چاہتا ہے. میں تیموتھیوس کے تعلق سے ایک مثال دوں گا. اس کے بارے میں لکھا ہے خط کے آغاز ہی میں کہ اس کی نانی نے اور اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت کی، اسے پاک کلام کے نوشتے سکھائے، کلام کی باتیں سکھائی، اس کی تربیت کلام کے مطابق کی گئی. اس کی نانی نے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت پاک کلام کے نوشتوں کے مطابق کی، اور اس تربیت کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تیموتھیوس کا نام بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں تو ہمارے بچے آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. آج ان خاندانوں کے لیے، ان زندگیوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے، ان والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے، آئیے ہم اپنے مستقبل پر غور کریں. آئیے ہم اپنے خاندانوں پر غور کریں. آئیے ہم جہاں دنیا کی فکروں میں ہیں ہم اس فکر میں بھی آئیں کہ ہمارے بچے بائبل مقدس کے مطابق پروان چڑھیں، ترقی کریں، ان کی تربیت اور نصیحت کریں. آئیے جتنے یہاں پر آج خدا کا کلام سن رہے ہیں اس چینل کے وسیلہ سے، آئیے ہم اپنے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اپنے بچوں کو بلیس کریں، اپنے بچوں کے لیے ہم دعا کریں. ہمارے بچے بابرکت ہو، ہمارے بچوں کی زندگی میں خدا کا روح ہو، خدا کا کلام ہو، خدا کی برکت ہو، خدا کی حضوری ہو. خدا اپنے ہاتھ کو ہمارے خاندانوں پر، ہماری زندگیوں پر، ہمارے بچوں پر بڑھائے اور انہیں برکت دے. میں شکر گزار ہوں کارنر سٹون ٹی وی نیٹ ورک کا، جن کی وساطت سے یہ پیغام آج پوری دنیا تک جائے گا. اور جہاں جہاں یہ پیغام جائے، میری دعا ہے کہ وہ لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور ان کی نسلیں برکت پائیں. کلام میں لکھا ہے راست باز کی نسل زمین پر زوراور ہوگی. آئیے اپنی نسلوں کو ہم زوراور بنائیں، خدا کے سور میں بنائیں، ہم ان کی زندگیوں کے اندر کلام کی برکت کو لائیں. خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگیوں پر خدا کی سلامتی اور برکت ٹھہرے. یسوع کے نام میں آمین.